کافروں کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ ڈرانے کی کوشش کریں جواب میں اس سے زیادہ ڈرا دو، اور اگر کوئی دلیل مانگے کہ تم کس قوت کی بنا پر ہمیں ڈراتے ہو، ہم کافر ہمیں ڈراتے ہیں تو ان کے پاس بہت سی قوتیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جو اسلحہ ساز و سامان ہے تباہ کن وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جتنی فوجیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس جتنی تربیت ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، تو ان کے پاس دھمکی دینے کی اور ڈرانے کی ایک بنیاد ہے جس کی بنا پر وہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ ہم جب انہیں جا کر اسی طرح بات کریں اور ان کو کہیں کہ بس کوئی وہ نہیں، تم مغلوب بھی ہوگے اور جہنم رسید بھی کیے جاؤ گے، تو وہ کوئی آگے سے پوچھے کہ کس طرح، تو وہ حجت کیا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اب وہ مسلمانوں کے لیے حجت نہیں رہی، وہ حجت ہے بدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بنو قینقاع کو یہی دھوکہ ہو رہا تھا کہ چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم عسکری طور پر یہاں مدینہ میں مضبوط ہیں، تو ہماری دھمکی کارگر ہوگی، مسلمانوں کی نہیں۔ اللہ نے ان پر بھی حجت کس چیز کو بنایا؟ قد کان لکم آیۃ، ایک کھلی نشانی تمہارے پاس ہے مسلمانوں کی دھمکی کے حق ہونے میں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ فی فئتین التقطا، ابھی جلد قریب ہی اللہ کے قریب ہی دو لشکر ٹکرائے تھے۔ کون سا واقعہ ہوا تھا؟ بدر کا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑتی تھی، وأخری کافرۃ، دوسری جماعت کفار کی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے دگنی کر کے دکھا دی۔ مسلمان 313 تھے اور کفار کتنے تھے؟ 2000، اور یعنی مسلمان 1000، ایک تہائی سے بھی کم تھے مسلمان ان سے۔ اللہ نے میدان جنگ میں کفار کو دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد تم سے دگنی ہے، اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، مسلمانوں نے انہی کا سامان چھین کر انہیں مارا۔ غزوہ بدر کے واقعے میں آ جائے گا یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کے پاس اس ٹیکنالوجی سے لڑنے کی قوت ہو اور اس کا توڑ ہو تو وہ مسلمانوں کو دھمکی دے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کی نصرت کی وہ طاقت ہے کہ اللہ میدان جہاد میں دشمنوں کو جو دکھانا چاہے دکھا دے، جیسے مارنا چاہے مار دے۔ اللہ لڑا کر شکست دینا چاہے لڑا کر شکست دے دے، بغیر لڑائے شکست دینا چاہے۔ پورے عرب کا متحدہ لشکر بن کر آیا غزوہ احزاب میں، اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے ذلیل و خوار کر کے بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کس چیز کو بنایا؟ بدر کو۔ یاد رکھیے ایک بات اور ایمان میں بٹھائیے، بدر وہ حجت ہے جہاد کی جس کے بغیر نہ مسلمان کو جہاد سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ کافر کو جہاد سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ بدر کو نکال دیجئے ہسٹری سے، اور یہی جیسے حضرات فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے، بس ایک واقعہ قرار دے دیجئے کہ اس میں کوئی سبق اور حجت نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے جہاد جاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، صاف فیصلہ ہے کہ جہاد قیامت تک نہیں رکے گا۔ دشمنوں کی اتنی بڑی طاقت ہو، جیسے امریکہ کی طاقت ہی آپ دیکھ لیجئے، کتنی تباہ کن طاقت ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، خود تحقیق کیجئے گا۔ دنیا کی 5000 سال کی تاریخ لکھی ہوئی محفوظ ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے۔ 5000 سال سے جو بھی بڑی بڑی سلطنتیں دنیا میں آئیں، بڑی بڑی بادشاہتیں گزری، بڑی بڑی اقوام نے دنیا میں راج کیا، بڑی بڑی جنگیں اور واقعات ہوئے، یہ تاریخ لکھی ہوئی محفوظ ہے ہر قوم کی، اس سے پہلے کی محفوظ نہیں۔ بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، سب کچھ۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی قوموں کا نام ہے، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد، کسی قوم کے پاس بھی ایسا تباہ کن اسلحہ اور دشمن کو مارنے کی ایسی طاقتور جو ہے وہ صلاحیت اور وسائل آج تک تاریخ میں نہیں ہوئے جتنے اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کی تحقیق کر لیجیے۔ ایسی قوت کے ساتھ مسلمانوں کو کہا جائے کہ قتال کرو، اور تمہارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ RPG-7 ہے، راکٹ لانچر، جسے اب دنیا میں وہ 1901 کا ہتھیار کہتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ مجاہدین کے بعد سب سے آخری اسلحہ یہی، اس سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں امریکہ سے لڑنے کے لیے۔ 2-4 گنیں اور سب سے بڑا میزائل یہی ہے، RPG-7۔ بس ایک گاڑی آپ تباہ کر سکتے تھے، وہ بھی اب امریکیوں کی گاڑی اس سے تباہ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ڈرتے، سامنے لے کر کھڑے ہو جائیں تو گاڑی آگے نہیں لاتے۔ اب ایسی حالت میں مسلمانوں کو ان کے مقابلے کھڑا کر کے لڑو۔ مسلمان کس بنا پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس طاقت سے لڑ سکتا ہوں؟ صرف اور صرف ایک حجت ہے کہ اس کو بدر یاد دلایا جائے، بس اس کو یاد دلایا جائے کہ اس سے بھی زیادہ فرق تھا
اسباب کا، اس سے بھی زیادہ فرق تھا وسائل کا، اس سے بھی زیادہ فرق تھا قوت کا۔ اللہ رب العزت نے بدر والوں کو فتح دی تھی ابو جہل کے لشکر پر، تو مسلمان امریکہ سے لڑنے پر بھی تیار ہو جائے گا، ورنہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کی بنا پہ آپ مسلمان کو اتنی بڑی قوت سے لڑنے پر آمادہ کر سکے، اگر آپ بدر کو حجت کے طور پر پیش نہ کریں اس کے سامنے۔ اور دنیا کا ہر کافر اپنے اندر ایک ابو جہل ہوتا ہے، اس کے دنیا کے ہر طاقتور کافر کے اندر ایک ابو جہل ہوتا ہے۔ آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ماریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے، تم شکست کھاؤ گے، تو کوئی مثال تو ہونا آپ کے پاس دینے کے لیے۔ وہ مثال ابو جہل ہی ہے جو بدر کے میدان میں مار کر کتے کی طرح گھسیٹ کر ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش بھی واپس نہیں کی۔ کافر کہہ رہے تھے پیسے لے لیں، ہمارے اس سردار کی لاش دے دے، حضور نے فرمایا مردار نہیں بیچتے، اور مسلمان مردار کا سمن نہیں کھاتے، ہم نہیں بیچیں گے۔ تو گھسیٹ کر فرمایا رسی ڈالو، اور بچوں کے حوالے کیا، رسی ڈال کے پورے میدان میں گھسیٹا، چکر لگوایا اور پھینک دیا۔ قیامت تک ابو جہل کی لاش دنیا کے ہر ابو جہل کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، اسلام جس دن پکڑے گا وہ نہیں چھوڑے گا، اور تمہارا ٹھکانہ بدر کا کنواں ہی بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی طرح کافر کے ذہن میں یہ بات نہیں بٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ بات سمجھانی تھی کہ مسلمانوں کی دھمکی کو مذاق نہ سمجھو۔ اللہ نے کیا مثال دی ان کو، قد کان لکم آیۃ، اگر نشانی چاہتے ہو، حجت چاہتے ہو تو فی فئتین التقطا، ابھی جو لڑائی ہوئی ہے اس پر غور کرو۔ اللہ نے کیسے ایک چھوٹی سی جماعت کو، ایک بے سر و سامان جماعت کو دشمنوں پر غالب کیا، تو تم بھی کسی دھوکے میں نہ رہو۔ وہی اللہ جب مسلمان تمہارے خلاف لڑنے آئیں گے، وہی اللہ ان کے ساتھ ہوگا، وہی جبرائیل ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اتریں گے جو بدر میں اترے تھے، وہی فرشتے آئیں گے۔ اس لیے جیسے ابو جہل بما اپنے تکبر کے زمین کا رزق ہوا، تم بھی سب ہو جاؤ گے۔ تو مسلمانوں کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کافروں کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بدر حجت ہے، بدر قیامت تک حجت ہے، بدر ایمان والوں کے لیے بھی حجت ہے، بدر کافروں کے لیے بھی حجت ہے۔ جس کو بنی اسرائیل کی حجت چاہیے ہو، بنی اسرائیل کا انجام آ رہا ہے سورۃ المائدہ میں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کن کن انعامات سے نوازا تھا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے لعنت کر دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے دل سخت کر دی، اللہ نے کہا ہم نے ان کو کتاب اللہ کے فہم سے محروم کر دیا، اللہ نے کہا ہم نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، اللہ نے کہا ہم نے ان کو آخرت میں بھی ذلیل کر دیا۔ جس کو بنی اسرائیل کے پیچھے جانا ہے، ہر نماز میں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہ بنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور مسلمانوں کو آپ یہ سمجھاتے ہیں کہ نجات کا راستہ بنی اسرائیل کے پیچھے چلنے میں۔ ایسی سوچ پر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا الفاظ بھیجے جائیں۔ ہر نماز میں آپ بلا ناغہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا بنا، صراط الذین انعمت علیہم، اور بنی اسرائیل جیسا نہ بنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور مسلمانوں کو آپ پھر ممبر پر بیٹھ کے سمجھاتے کہ صحابہ کرام جیسے نہ بنو ورنہ مارے جاؤ گے، بنی اسرائیل جیسے بنو، کسی نہ کسی طرح جان تو بچ جائے گی۔ کتنا بہترین خوبصورت تضاد ہے اور کتنا زبردست لطیفہ ہے، لیکن مسلمان ہنسنے کی بجائے روتے ہیں سن کر۔ حالانکہ اس بات پر ہنسنا چاہیے مسلمانوں، کہہ کہ کوئی بھی یہ بات کرے سامنے سے زور زور سے کہہ کے لگانے چاہیے، کتنا بہترین لطیفہ سنا ہے۔ مسلمان بھی آگے سے رونا شروع کر دیتے کہ ہمارے دلوں پر اس بات کا اثر ہو گیا۔